جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ جشن اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف ہے، اور ماہ ربیع الاول میں جہاں ہر عاشق رسول اپنے اپنے طور پر جشن عید میلاد النبی کی تیاریوں میں مشغول ہے، وہیں مدنی چینل بھی اپنی پیاری پیاری نشریات میں الحمدللہ عشق رسول، سیرت رسول، حسن رسول اور جشن آمد رسول کی دھوم دھام مچا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں فیضان میلاد نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ مدنی چینل کے مبلغین موجود ہیں جو کہ ایک پرٹیکولر موضوع پر گفتگو کریں گے، اور آج گفتگو کیا ہے؟ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت آج ہمارا موضوع ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سماعت یعنی سننے کی جو خوبصورتی یا طاقت اور پاور ہے اس سے متعلق انشاءاللہ سنیں گے، مبلغین کی گفتگو بھی ہوگی۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ تلاوت و نعت کے بعد مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مجھ پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، سلام کے گجرے نچھاور کرتا ہے، تو اللہ رب العزت میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں جو الفاظ آئے، رد اللہ علیہ روحی، کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو پھیر دیتا ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو گفتگو فرمائی، اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے اس حدیث پاک کے ان الفاظ سے کوئی یہ مراد لے کہ معاذ اللہ حضور کی روح نکالی جاتی ہے پھر ڈالی جاتی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ برزخ کا جو معاملہ ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے دیدار میں یا اپنے رب کے مشاہدے میں مستغرق ہیں، مصروف ہیں۔ ہوتا ہے نا جب کوئی چیز بہت پیاری ہو اور کوئی ایسی چیز کی طرف آپ کی توجہ ہو جو دیگر چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹا لے، تو آپ کی کامل توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور جب کامل توجہ اس طرف ہو جاتی ہے تو بعض اوقات دوسری چیزیں جو ہیں وہ محو ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہو تو آپ کبھی کوئی چیز بہت فوکس کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آس پاس کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ گویا کہ بلر ہو جاتی ہیں، اگر ہم بولیں ٹیکنیکل لینگویج میں وہ غائب ہو جاتی ہیں، حالانکہ منظر میں تو ہوتی ہیں لیکن کیونکہ آپ کی توجہ ایک خاص پرٹیکولر چیز کی طرف ہے تو آپ کی دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ تو اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ حضور کی روح لوٹا دی جاتی ہے، وہ اپنے عاشقوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کی جو توجہ، کامل توجہ رب کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اس کو پھیرا جاتا ہے اور گویا کہ بتایا جاتا ہے آپ کا امتی آپ پہ سلام بھیج رہا ہے تو آپ اس کو جواب دیجیے۔ کیسا عشق بھرا انداز اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار، آپ کے امتیاز اور آپ کی فضیلت بھی ہے، اور وہیں ہم امتیوں کے لیے اعزاز بھی ہے کہ جب ہم بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں، درود پاک کی ڈالیاں پیش کرتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ماہ ہے، ماہ ربیع الاول، یہ ماہ درود و سلام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بھی کثرت ہوتی ہے اور درود و سلام کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ امیر اہل سنت نے بھی بڑی ترغیب اور دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، آپ بھی نیت کر لیں آج کے سلسلے کی برکت سے کہ انشاءاللہ
اتنی بار اپنی سہولت کے مطابق کوئی فیگر کوئی عدد طے کر لیں کہ میں انشاءاللہ روز پڑھوں گا۔ 12ویں شریف ہے، کم از کم 1200 درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف اور تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، کیا اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، تم فرماؤ بفرض حال رحمان کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجتا۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، پاکی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کو، عرش کے رب کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، تو تم انہیں چھوڑو کہ بیہودہ باتیں کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ ہے۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، اور وہی آسمان والوں کا خدا اور زمین والوں کا خدا اور وہی حکمت و علم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، تلاوت قرآن کو اپنی زندگی میں لائیے کہ یہ بھی دلوں کے زنگ کو دھونے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھیں، درست پڑھیں بھی، اور اس کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں نعت پاک کی طرف۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، ربیع الاول، ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، منا رہے ہیں۔ اولا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، مرحبا 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 یا رسول۔ جشن میلاد محمد ہم منائیں گے ضرور، جشن میلاد محمد ہم منائیں گے ضرور، اپنی گلیوں اپنے شہروں، اپنی گلیوں اپنے شہروں کو سجائیں گے ضرور، دیوانوں بار ربیع الاول کا دن یادگار ہے، دیوانوں بار ربیع الاول کا دن یادگار ہے۔ آیا اسی دن احمد، آیا اسی دن احمد مختار ہے، دیوانوں بار ربیع الاول کا دن یادگار ہے، دیوانوں بار ربیع الاول کا دن یادگار ہے۔ کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، مرحبا 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 یا رسول، مرحبا بار ربیع الاول کا دن یادگار ہے، بار ربیع الاول کا
احمد آیا اسی دن احمد مختار ہے، دیوانوں 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، دیوانوں 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زد و غم خوار آ گیا، جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، اس وقت کام سید ابرار آ گیا، مرحبا 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 یا رسول، مرحبا 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، دیوانوں 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، مرحبا اولا کی آمد، مرحبا اعلیٰ کی آمد، مرحبا بالا کی آمد، مرحبا بالا کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا، اب سر جھکائے زائروں پڑھتے ہوئے مرحبا، اب سر جھکائے زائروں پڑھتے ہوئے مرحبا، اب سر جھکائے زائروں پڑھتے ہوئے درود، اب اشک بار آگے بڑھو دربار آ گیا، مرحبا 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 یا رسول، مرحبا 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، دیوانوں 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، آیا اسی دن احمد آیا اسی دن احمد مختار ہے، دیوانوں 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، دیوانوں 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، آگے بڑھو اے آسیوں قدموں میں جا پڑھو، آگے بڑھو اے آسیوں قدموں میں جا پڑھو، آگے بڑھو اے آسیوں قدموں میں جا پڑھو، وہ بے کسوں کا یاور و غمخوار آ گیا، مرحبا 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 یا رسول، مرحبا 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، دیوانوں 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، آیا اسی دن احمد آیا اسی دن احمد مختار ہے، دیوانوں 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، دیوانوں 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور، عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور، عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور، دیکھو غلام سید ابرار آ گیا، مرحبا 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 یا رسول، مرحبا 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، دیوانوں 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، آیا اسی دن احمد آیا اسی دن احمد مختار ہے، دیوانوں 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، دیوانوں 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے، مرحبا اولا کی آمد، مرحبا اعلیٰ کی آمد، مرحبا بالا کی آمد، مرحبا بالا کی آمد، مرحبا 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 ماشاءاللہ مدنی چینل پر بھی، اور میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ فضا میں بھی، یعنی قربان بھائی مہینہ آتا ہے نا ربیع الاول کا، ہر مہینے کی اپنی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے، تو ابھی آپ دیکھیں تو علاقوں میں جائیں، محلوں میں جائیں، فلیٹس میں جائیں آپ، تو مرحبا کی کہیں نہ کہیں سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، خاتم النبیین کی آمد مرحبا، اللہ پاک امیر اہل سنت کو شاد آباد رکھے، سلامت رکھے، الحمدللہ ان کے ذریعے سے بھی
ماہ میلاد کی جو رونقیں وہ قائم ہے، اللہ پاک ان کو صحت، عافیت، سلامتی نصیب فرمائے، بیماریوں سے شفا یابی نصیب فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرمائے۔ قربان بھائی، سماعت مصطفیٰ آج ہمارا موضوع ہے، اور حضور سنتے ہیں، حضور جانتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معجزات میں سے سماعت کا معجزہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی غیر معمولی جو ہے وہ سماعت تھی۔ احادیث میں ایسی روایات اور ایسے واقعات ہیں کہ جب ایک مسلمان ان کو پڑھتا ہے یا پھر سنتا ہے تو پھر وہ حیران ہوتا ہے اور سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ واقعی سچے نبی، آخری نبی کی نشانیاں یہی ہوا کرتی ہیں اور کمال نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ وہ صدقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت وہ محبت ہے کہ جو بے جان چیزوں میں جان ڈال دیا کرتی ہے، بے زبان کو زبان عطا کر دیا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان میں صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمینی چیزوں کو یا زمینی جو چیزیں ان کی گفتگو سنا کرتے تھے، بلکہ جو آسمانی چیزیں، اس جو دنیا ہے ہماری ورلڈ ہے، اس سے باہر کا جو جہاں ہے اس کی گفتگو بھی سنا کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو۔ اللہ۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی آوازیں بھی سنا کرتے تھے، آسمانوں کے دروازوں کی آوازیں بھی سنا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ایک میں جملے کا اضافہ کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام کرتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ کمال۔ آپ ذرا اس طرف توجہ فرمائی نا، جب میدان محشر برپا ہوگا جی، اور حضور اپنے سر اٹھائیں گے، اور اس حدیث پاک میں آیا کہ ایسی حمد کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ کمال، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اب کیا سنتے ہیں؟ اسی حدیث پاک میں آگے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان چرچرایا اور اس کا چرچرانا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان میں 4 انگلی برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حضور سجدے میں اپنے سروں کو نہ رکھا ہوا ہو، سجدے میں جھکے ہوئے نہ ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری روایت ہے۔ جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کنز العمال میں روایت ہے، امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بھی اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ فرمایا کہ رأیتک فی المہدی، میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا اس حال میں کہ آپ اشارہ کرتے تھے چاند کی طرف، تشیر الیہ، چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے، تو آپ جدھر اشارہ کیا کرتے تھے نا چاند ادھر جایا کرتا تھا۔ اب یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ تو بچپن کا عالم ہوتا ہے، بچپن میں تو بچے کو دوسروں کی کیا اپنا ہی نہیں پتہ ہوتا، اپنی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ تو بچپن کا واقعہ تھا، تردید نہیں کی، بلکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بات کی تصدیق فرمائی اور آگے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا انی کنت احدثہ ویحدثنی، اے چچا صرف اشارے سے میں چاند سے کھیلا نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ۔ آج کوئی ہم سے زیادہ دور چلے جائے، ایک معمولی انسان ہو، کتنی دیر تک آواز سن لے گا، یہ کہاں تک آواز سن لے گا؟ لیکن جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے باتیں بھی کر رہے ہیں، چاند کیا کہہ رہا ہے اس کو سماعت بھی فرما رہے ہیں، اور چاند سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ میں اپنے جھولے میں جب چاند اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا، میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی، فرمایا ابھی جو میں نے آواز سنی ہے یہ جہنم میں گرنے والے ایک پتھر کی آواز ہے۔
اللہ جہنم کتنی دور، کیا مسافت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن رہے ہیں. فرمایا 70 سال پہلے اس پتھر کو پھینکا گیا تھا اور ابھی وہ جہنم میں گرا ہے جس کی آواز میں نے سنی. اللہ. یہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا. اگر آپ یہ جو ہماری دنیا ہے اس کا دیکھیں، کیا بے جان، کیا جاندار، کیا نباتات، کیا جانور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بولیاں سنتے بھی تھے. اچھا سنتے تو ہم بھی ہیں، بکری بولتی ہے ہم سنتے ہیں، وہ گائے بولتی ہے ہم سنتے ہیں، انسانوں کی بھی سنتے ہیں، انسانوں کی بھی سنتے ہیں. لیکن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی بولیوں کو سننے کے ساتھ اس کو سمجھا بھی کرتے تھے. اور صرف جانور دیکھیں، بایولوجی کے مطابق ہم میں تو جان ہے، لیکن جو نباتات ہیں، درخت ہیں، پتے پھول وغیرہ ہیں، ان میں بھی جان ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو پتھر ہے اس میں تو جان نہیں ہے نا، ہاں اس کو تو بے جان تصور کیا گیا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو بھی جان عطا فرمائی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تخت تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارے کے ذریعے سے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ممبر شریف. آپ دیکھیں نا، جب اس کو ہٹا دیا گیا، اس کی جگہ نیا لایا گیا، تو وہ کس طرح بلک بلک کے رو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے صحابہ کرام نے بھی اس کی آواز سنی کہ وہ کس طریقے سے رو رہا ہے. اسی طرح وہ جو ابو جہل کنکریاں لے کر آیا تھا، اس کی مٹھی میں بند کنکریاں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کلمہ پڑھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کلمہ سنتے ہیں. اگر ہم جانوروں کو دیکھیں، اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کرتا ہے. ہرنی کا واقعہ بڑا کمال ہے کہ ہرنی بندی ہوئی تھی ایک مالک کے پاس، جس کی وہ ہرنی تھی، اس نے پکڑ کے باندھ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لاتے ہیں تو وہ فریاد کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کھول دیجئے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میرے بچے بھوکے ہیں، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، میرا تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، میں ان کو دودھ پلا کے وعدہ کرتی ہوں واپس آ جاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھولتے ہیں، وہ جاتی ہے، بچوں کو دودھ پلاتی ہے، واپس آ جاتی ہے. جب وہ واپس آتی ہے تو اتنی ہی دیر میں اس کا مالک بھی آ جاتا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو مجھے دے دو، جی یہ جو ہرنی ہے اس کو مجھے جو بیچ دو. تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کیا بیچنا، یہ میں نے آپ کو تحفتاً دی، آپ کے صدقے میں تو سب کچھ ملا ہے، تو آپ کا یہ بھی آپ کی سب کچھ آپ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ ہرن لے کے اس کا عزا کرتے تھے، وہ اچھلتی کودتی ہوئی جاتی ہے. آپ دیکھیں یہ جو جاندار ہیں، یہ جو جانور ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فریاد کو پورا کر رہے ہیں. جب کنکر پتھر فریاد کریں، حضور ان کی فریاد کو پورا کریں. وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکے کے گلی کوچوں میں ہم گزر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میں نے دیکھا اور میں نے سنا کہ جس جگہ سے گزرتے وہ درخت اور پتھر و پہاڑ حضور جناب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام سن رہے ہیں، لیکن آپ کے صدقے میں مولا علی بھی سن رہے ہیں. یعنی مولا علی کو کیا صدقہ ملا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ ہے. قربان بھائی یوں کہیے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اوصاف ہیں، جو بھی کمالات ہیں، ایک شان قرآن نے بیان فرمائی نا کہ یہ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایسے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ بھی عطا کرنے میں بخیل نہیں ہے نا. کیا بات ہے. مطلب اس طریقے کی تو کمزوری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آپ کی زبان سے تو ایک لفظ لا ہے جو کبھی ادا ہوا نہیں سوائے کلمے کے. علماء نے اشعار میں باندھا اس بات کو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عطا فرمانے والے ہیں، بلکہ یہاں تک پڑھا سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ کبھی کچھ منع بھی کرنا ہوتا یعنی نہیں دینا تو بھی حضور منع نہیں فرماتے تھے، سکوت فرماتے تھے، خاموشی اختیار فرماتے تھے. اور دینا ہوتا تو پھر تو عطائیں دیکھنے والی ہوتی تھی کہ پھر دوبارہ حاجت نہیں ہوا کرتی. سبحان اللہ، سخی کر دیا کرتے تھے، بے رغبت کر دیا کرتے تھے، اتنا عطا فرماتے تھے. تو آپ جو بات کر رہے تھے فیضان بھائی، اگر میں اسی طرف آؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کے تو کیا کہنے. قرآن کریم میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی کا بھی واقعہ مذکور ہوا، اور بے شک اگر ہم دیکھیں تو سننے، بولنے، دیکھنے، پکڑنے، چلنے کی ساری صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ہیں. تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ یوں نہیں ہے کہ زبان بولتی ہے خود سے، یا آنکھیں خود سے دیکھتی ہیں، یا کان خود سے سنتے ہیں، یا ناک خود سے سونگتی ہے، یا جو بھی ایکس وائی زیڈ چیزوں میں تاثیر ہے یا ان کے اثرات ہیں یا ان کی صفات ہیں، منہ میں ہوتی ہیں وہ نہیں بول سکتے. ایسا ہی ہے نا گونگے. اچھا میں اپنی بات عرض کروں، میں بچپن میں سمجھتا تھا کہ جو نہیں بول پاتے ان کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. اچھا
حالانکہ زبان تو ہوتی ہے ان کے منہ میں لیکن وہ بول نہیں پاتے، کان ہوتے ہیں سن نہیں پاتے، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں پاتے، ناک ہوتی ہے سونگھ نہیں پاتے۔ ابھی کووڈ کے دنوں میں کیا ہوا تھا کہ جی اس کی ایک سمٹم جو تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ کی جو قوت شامہ ہے، سونگنے کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو سب کے پاس تھی، اس سے پہلے بھی سونگ رہے تھے، ابھی بھی سونگ رہے، لیکن اس میں جس کو کووڈ ہوا ان کی ایک علامت یہ تھی جی سونگنے کی صلاحیت چلی گئی۔ تو اللہ رب العزت اصل میں مؤثر حقیقی ہے، وہ ہمارے اعضاء میں، وہ چیزوں میں اثر انگیزی پیدا کرتا ہے۔ علماء نے مثالیں بیان کی نا، آپ دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، تھی تو آگ، وہ آگ تھی، برف نہیں بن گئی تھی وہ، لیکن اس آگ نے اثر نہیں کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلائی گئی، چھری تھی، چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن اس نے ذبح نہیں کیا، اثر نہیں کیا، اپنا جو کام تھا وہ نہیں دکھایا۔ اور ایسا بعض اوقات خود ہم بھی دیکھتے ہیں، ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ کانچ کا گلاس سے ہاتھ میں ٹوٹا، ہاتھ میں ٹوٹ گیا لیکن ہاتھ بچ گیا، ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا ہم سلپ ہوتے ہوتے بچ گئے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، اور ساری مثالیں بالکل پرفیکشن کے ساتھ آئیں یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ اللہ رب العزت نے ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، تو اللہ چاہے تو صلاحیتیں بڑھا دے، اللہ چاہے تو صلاحیتیں گھٹا دے، اللہ چاہے تو صلاحیتیں ختم کر دے۔ جیسے ابھی نابینا کی یا جو سماعت سے معذور ہے اس کی، یا جو بولنے سے معذور ہے اس کی مثال دی۔ اچھا ایسے ہی ہم دیکھیں، میری بھی قریب کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے، آپ دونوں کے بھی جو ہے نا گلاسز لگے ہوئے ہیں، تو بھائی آنکھیں تو وہی ہیں، آنکھیں تو وہی ہیں، گلاسز ہٹا دیں تو کسی کو دور کا نظر نہیں آتا، کسی کو قریب کا دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے، اور گلاسز لگا لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے نا، تو ایسے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، خاندانوں میں ہوتا ہے بعض لوگ جیسے کانوں کے کچے ہوتے ہیں، ایسے بعض لوگ کانوں کے تیز بھی بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ وہ 6 میٹر دور بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے کسی کے کان میں، اور ان کو جو ہے نا وہ آواز آ جائے گی، اور بعض کے سر پہ کھڑے ہو کے آوازیں دیں گے تو شاید نہ سنیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری صفات، یعنی اس میں امتیاز یا اس میں بڑھاوا پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے، جس کے لیے چاہے گھٹا دے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے ہر وصف بتمام و بکمال عطا فرمایا۔ جس بھی وصف کی بات کریں، حضور کی سیرت کے ساتھ ساتھ علماء نے صورت بھی بیان کی ہے نا، یعنی ہم سماعت مصطفیٰ پہ بات کر رہے ہیں تو حضور کے کانوں کی کیفیات بھی بیان کی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہر بھی بیان فرمایا، رب کریم نے وہ بھی کمال عطا فرمایا۔ اخلاق تو خود عظیم قرآن نے کہے، اور آپ کو جو بھی چیز عطا فرمائی وہ کمال عطا فرمائی۔ اب پھر آپ کے ساتھ معاملہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں پر بھی فراغ دلی کے ساتھ وہ چیزیں عطا فرمائی۔ تو سماعت مصطفیٰ بھی اگر ہم دیکھیں حضرت کہ حضور کے غلاموں میں تو ان کی بھی سننے کی صلاحیت ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جس کا حضور سے تعلق جتنا زیادہ تھا تو اس کے اوپر جو انعامات تھے وہ بھی پھر زیادہ تھے۔ جیسے سب سے بڑھ کر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اور پھر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ بعض صفات میں یا بعض چیزوں میں عطائیں الگ الگ بھی ہیں، یعنی اس ترتیب سے ہٹ کر بھی ہیں، جیسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت حفظہ عطا فرمائی۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل آپ نے جیسے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے آپ کے جو خادمین تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کو بھی یہ وصف جو ہے عطا فرمایا گیا تھا۔ آپ نے جو پہلے بات کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو اس میں جو قرآن پاک کی جو آیت ہے نا، فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اب یہاں پر جو واقعہ لکھا ہے قرآن پاک میں وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک وادی سے گزر رہے تھے جہاں پر چونٹیاں بڑی کثرت سے تھیں۔ تو چونٹیوں کی جو ایک ملکہ تھی نا، اس نے کہا اپنی دیگر چونٹیوں سے کہ تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور بے خبری میں کچل ڈالیں۔ ان کے انبیاء سے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچائیں، تو کہیں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو
چونٹیوں کی یہ آواز حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 میل کے فاصلے سے سنی اللہ اکبر. اور پھر مسکرا دیے. اچھا 3 میل کا فاصلہ بھی ہے، اور کیونکہ لشکر ہے نا، جی پورا لشکر ساتھ ہے. ذرا غور کریں نا، ایک تو ڈسٹینس ہے، جی دوسرا ہے لشکر ہے اور سفر ہے. تو گھوڑوں پہ اگر آپ نے سفر کیا ہو تو ٹاپ کی آواز ہوتی ہے، گھوڑوں کی جو چلنے کی آواز ہے وہ ایک مستقل آواز ہے، اور پھر جب کثیر گھوڑے ہوں تو ان کی آواز میں وہ سماعت کرنا. تو 3 میل کے فاصلے سے وہ آپ نے آواز سنی اور اپنے لشکر کو وہیں روک دیا. فرمایا رک جاؤ یہاں تک کہ وہ چونٹیاں جو ہے اپنے گھروں میں داخل نہ ہو جائیں. آواز بھی کس کی؟ چونٹیوں کی. چونٹیوں کی آواز، کہ اگر بندہ کوئی کان لگا کے بھی اگر سنے نا، بالکل قریب بھی چلا جائے تب بھی آواز نہ آ سکے، چونٹیاں چیخے بھی تو نہ آئے. بالکل. تو چونٹیوں کی بھی ہے. یہاں پہ میں غور کر رہا تھا کہ قرآن کا اسلوب دیکھیں. قرآن جو ہے نا بڑی زبردست کتاب ہے، پڑھیں تو اسے مزہ، کوئی بھی مزہ آ جائے نا. کہ ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی آواز سنی نا، تو وہ تو نبی ہیں تو ان کی تو سماعت کے کیا ہی کہنا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں 3 میل کے فاصلے سے چونٹیوں نے بھی تو لشکر کی آواز سنی نا. وہی بات کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے بڑھا دے. چاہے تو آپ یہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم، تو جو امام الانبیاء ہیں، جو سب نبیوں کے امام ہیں، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر ہے. سبحان. اور اس فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو تمام مخلوقات کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. اللہ. آپ بتائیں تمام مخلوقات، جہاں جہاں مخلوق آباد ہیں، دنیا کے جس جس کونے میں مخلوقات آباد ہیں، وہ ان کی آوازوں کو ایک دم جو ہے وہ سن سکتا ہے. اور فرمایا کہ دنیا بھر میں، یعنی قیامت تک جب تک میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو وہ فرشتہ مجھے اس کا نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ وہ درود پاک پیش کرے گا کہ آپ کے اس امتی نے جس کا نام یہ ہے، جس کے والد کا نام یہ ہے، آپ پر درود پاک بھیجا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو خادم بارگاہ رسالت ہے، جو فرشتہ جو کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہے، حضور کو درود پہنچانے کے لیے مقرر ہے، اس کی سماعت کا عالم یہ ہے، تو پھر جانے کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. حضرت عمر فاروق اعظم کا جیسا آپ نے ذکر کیا، ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہاون کی طرف جو ہے وہ جنگ کے لیے بھیجا. جب جنگ کے لیے بھیجا تو وہ وہاں پر جنگ میں مصروف تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اچانک آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف. اب جو حاضرین وہاں پر موجود ہیں خطبہ سن رہے ہیں وہ حیران کہ یہاں پر تو حضرت ساریہ موجود نہیں ہے، حضرت ساریہ تو مقام نہاون میں جنگ میں مصروف ہیں. تو یہ حضرت فاروق اعظم جو ہے یہ کس طرح پکار رہے ہیں اور کس طرح یہ آواز سنائی دے رہی ہے. پھر بہرحال حضرت ساریہ کا ایک قاصد جو ہے یہ مدینہ شریف حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے کفار سے جنگ لڑ رہے تھے، تو ہمیں جو ہے شکست ہونے والی تھی کہ ہمیں کسی کے جو ہے وہ کہنے کی آواز آئی یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. تو حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ حضرت فاروق اعظم کی آواز ہے. فرماتے فوراً جیسے ہی ہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کی صف بندی اس طرح کر دی کہ پہاڑ کے پیچھے کی طرف جو ہے ان کا رخ کر دیا. تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت فاروق اعظم کے اس قول پر عمل کیا تو بس دیکھتے ہی جنگ کا پاسا پلٹ گیا، اور جو جنگ جس میں ہم جو ہے تھوڑی دیر پہلے ہم کو شکست ہونے والی تھی، الحمدللہ ہم نے اس جنگ میں فتح یابی حاصل کر لی. تو یہ حضرت فاروق اعظم نے ممبر پر کھڑے ہیں جو کہ مدینہ شریف میں ہے، اور وہاں پر کھڑے کھڑے حضرت ساریہ جو کہ مقام نہاون میں وہاں کی جنگ کا جو ہے منظر ملاحظہ فرما لیا اور پھر اپنا پیغام بھی وہاں پر پہنچا دیا. حضرت ساریہ کی سماعت کا عالم دیکھے کہ مدینے سے حضرت فاروق اعظم کی آواز کو بھی سن لیا. تو یہ اس خادمین بارگاہ رسالت کا عالم ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. درود شریف کی آپ نے بات کی ہے نا، اور ایک فرشتے کا جو آپ نے بتایا، یہ تو خادم دربار رسالت کا عالم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہے؟
بذات خود جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں محبت کے ساتھ درود پڑھنے والوں کو درود تو خود سنا کرتا ہوں. جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ درود جو پڑھتے ہیں ان کا درود میں سنا کرتا ہوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا بعد وفات بھی؟ حدیث میں الفاظ ہیں کیا بعد وفات بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام پہ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ یقین کریں بعض اوقات جب احادیث کریمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یعنی حدیث شروع کری ہم نے, بات شروع ہوئی ہے ابھی حدیث پاک میں, ہم پڑھ رہے ہیں تو ذہن میں کچھ سوال آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں یہ بھی ہونا چاہیے. اچھا آگے جاتے ہیں نا تو وہ آ جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ایک وصف میں دیکھتا ہوں, مطلب ایک خصوصیت میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ جو ہے نا مختلف طبقات کے نمائندے ہیں جی, اسی طریقے سے مختلف ایج گروپ کے ہیں اور جینڈر بھی ہے, خواتین اور مرد بھی ہیں. تو ان سب کے سوالات, ان سب کی جو تھنکنگ ویلیوز تھی نا وہ ڈیفرنٹ تھی, تو پھر ان کے سوالات بھی بڑے مختلف ہوتے تھے, کچھ باہر ہوتے تھے. آپ دیکھیں کہ دو صحابہ اکرام علیہم رضوان یعنی صحابہ ان معنوں میں کہ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی ہیں, اور بھی ہیں, میں صرف دو نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جو مثال میں نے دینی ہے وہ ان دو پہ ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے حضور کی زندگی کے ایک پہلو وہ ہے جو ظاہر سی بات ہے مکان عالی شان سے باہر کا ہے, وہ تو تمام ہی صحابہ بیان کر رہے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ کا میں نے نام لے لیا. لیکن آپ دیکھیے حضور کی ذات کا, حضور کے کردار کا, حضور کے فضائل کا ایک پہلو وہ ہے جو مکان عالی شان کے باہر نہیں ہے بلکہ مکان عالی شان کے اندر ہے. جیسے وہ جو سوئی والا واقعہ ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ والا, کہ آپ کے دندان مبارک سے آپ مسکرائے تو دندان مبارک سے نور برآمد ہوا, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوئی جو ہے وہ تلاش کر لی, مل گئی. تو یہ حدیث کہاں سے آئی ہمارے پاس؟ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں. اچھا ایسے ہی اور بہت ساری بالخصوص فقہی معاملات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے فقہی معاملات جن احادیث پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ گھر کے اندر کی بھی ہیں, تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر امہات المومنین کی طرف سے آ رہی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام پہ نا بعض اوقات اور زیادہ پیار آتا ہے. پیار تو ہے ہی الحمدللہ, یہ وجہ نہ ہوتی جب بھی پیار ہوتا, لیکن بات یہ نا جس کے احسانات جتنے بڑھتے چلے جائیں اس سے محبت بھی اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو آپ جو بیان کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سوال کر دیے, آپ کی بات تھوڑی پیچھے رہ گئی ہے, لیکن بلکہ پیچھے نہیں رہ گئی, آگے ہی آئی, آگے بات جا رہی ہے کہ صحابہ, اب یہ سوال یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات ظاہری اس کے متعلق ارشاد فرمایا, لیکن صحابہ رسول نے سوال کر کے بات کو بالکل واضح کر دیا, کلیئر کر دیا, بات ہی ختم کر دی نا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے کیا وفات ظاہر, کیا حیات ظاہری کے بعد بھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا جواب ارشاد فرمایا نا, وہ جواب بڑا کمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق, بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ فنبی اللہ حی, انبیاء اللہ کے جو نبی ہیں وہ زندہ ہوا کرتے ہیں, یرزق اللہ کریم ان کو رزق عطا فرمایا کرتا ہے. یہ جو یرزق ہے نا جی, اس نے تو اس حدیث کی تاثیر ہی بڑھا دی ہے نا, یعنی پچھلے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. میں بعض اوقات سوچتا ہوں جیسے قرآن کریم کے بارے میں بیان کرتے ہیں نا کہ قرآن کریم میں جو الفاظ آئے, جو ترتیب ہے, اس میں کوئی بھی مطلب کمی بیشی درست بھی نہیں ہے, اور اس کو ہٹا دیں تو حسن بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو علماء لغت جو ہے نا وہ زیادہ جانتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ پھر وہ ذرا سا فرق پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ علماء لغت جو ہوتے ہیں, جو زبان کا علم بالخصوص جانتے ہیں, ان کو زیادہ. اچھا ایسے ہی آپ احادیث میں بھی دیکھیں گے کہ بہت ساری احادیث میں جو قید آئی, جو لفظ آیا آگے, اس نے پیچھے والی ساری بات کے اوپر جو بھی سوالات پیدا ہونے تھے ان کا جواب ارشاد فرما دے. یہاں ایک بات کر کے آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو دو احادیث بیان کی نا دو اسلام بھائیوں نے, ہمارے مبلغین نے, ایک یہ کہ فرشتہ قبر انور پہ کھڑا ہوا ہے جو ساری مخلوق کی آواز سنتا ہے, اور دوسرا قربان بھائی نے بیان کی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشقوں کا درود خود سنتے ہیں. اچھا اس میں لفظ ہے حدیث پاک میں اسمعو, جی مضارع کا صیغہ ہے, جو لغت اہل لغت کی آپ نے بات کی وہ جانتے ہیں کہ یہ حال اور پھر مستقبل, یعنی قیامت تک جو درود پڑھتا رہے گا حضور اس کا درود سنتے ہیں.
تو یہ حال اور مستقبل دونوں پہ دلالت کرتا ہے. کمال مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ احادیث کے الفاظ ہوں یا قرآن پاک کے الفاظ ہوں، ایک ایک لفظ کے اندر بڑی گہرائیاں ہیں اور ایک ایک لفظ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا کرتا ہے. جو آپ ہماری عطاؤں کی بات چل رہی ہے نا، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نوازا گیا ہے، صحابہ کرام کو ملا اور کمال کا فیضان جاری ہوا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین کے خزانے میں کمی نہیں ہے نا. اللہ رب العالمین تو دشمنوں کو بھی نوازتا ہے. اگر آپ دجال کو بھی دیکھیں، دجال کے بارے میں بالکل ظاہر، بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ جب دجال آئے گا تو زمین سے خزانے کو نکال دے گا، جب چاہے گا بارش برسا دے گا، انسان کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور اس کو زندہ کر دے گا. وہ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی. تو جو اللہ کے محبوب ہیں اور پھر جو محبوب بارگاہ الہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ رب العالمین نے کیسی عطا ارشاد اپنا اپنا نصیب ہے. یہاں پہ میں وہ بات کر دوں، پھر فیضان بھائی کی طرف بڑھتا ہوں کہ 2 احادیث جو بیان کی جی، یہ دونوں پروٹوکول ہیں. ٹھیک، یہ دونوں نا پروٹوکول ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ مہمان آتے ہیں، نارملی مہمان آتے ہیں آپ کے آفس میں، آپ جو ہے نا وہ اپنے پیون وغیرہ کو کہہ دیتے ہیں کہ چائے وغیرہ، پیسٹریز اور جو بھی لوازمات ہیں ناشتے کے سرو کرو گے، وہ سرو کرتا ہے. لیکن بالفرض آپ کے والد آ جائیں جو نہیں آتے، نارمل روٹین میں نہیں آتے، آ جائیں، یا آپ کے دادا جان آ جائیں، یا آپ کے پیر صاحب آ جائیں، اب کیا ہوگا؟ کیا جس کو آپ بہت چاہتے ہو، ہاں، اب جس کو آپ بہت چاہتے ہیں وہ آ جائے، آپ کی اولاد آ جائے، وہ آ جائے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ رہندوں میں سرو کرتا ہوں. یہ دونوں نا پروٹوکول ہے. تو حضور کی قبر مبارک پہ، مزار اقدس پہ جو فرشتے کا کھڑا ہونا ہے، یہ عزت افزائی ہے. جیسے ہم دنیاوی تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں تو بادشاہوں کے درباروں میں اور آج بھی جو یہ عدالتی نظام ہے اس میں عرضیاں پیش کی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جو بادشاہ ہے یا جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ جو ہے نا وہ سماج سے محروم ہے، نہیں، بلکہ اس کا پروٹوکول یہی ہے کہ وہ خادم پیش کرتا ہے. تو ایک تو یہ، پھر عاشقوں کا پروٹوکول ہے کہ بھئی عاشقوں کا پروٹوکول یہ ہے کہ عرضی پیش نہ کرو، ہم خود ہی ان سے عرضی وصول کر لیں گے. کیا کہیں گے سر؟ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت پر اگر ساری دلائل کو چھوڑ دیے جائیں نا، صرف یہ ایک دلیل ہی کافی ہے کہ ہر شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے اتحیات میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو. اے نبی، یہاں پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے. تو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ دور صحابہ سے لے کر آج تک ہر شخص جب بھی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اتحیات پڑھ رہا ہے، اور اتحیات وہ چیز جس کے بغیر نماز مکمل نہیں. تو اس اتحیات میں وہ حضور کو پکار رہے، تو حضور کو یہ پکارنا اس بات پر دلیل ہے، اس بات کی تائید کرتا ہے کہ حضور سنتے بھی ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ خطاب اسی سے کیا جاتا ہے جو سماعت بھی کر رہا ہو. آپ دیکھیں اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور وہ آپ کی بات ہی نہ سنے تو آپ کو لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا، کس سے بات کر رہے ہو، اس کو دیکھ تو لو، وہ تو آپ کی سن ہی نہیں رہے، آپ کس کو پکار رہے ہو، اس کی پہلے توجہ تو حاصل کرو. تو یہاں پر تو دن رات جو ہے ہم پکارے جا رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی. تو فرمایا یہ بات اس بات کی تائید کرتی ہے کہ حضور سن رہے ہیں، ورنہ اگر حضور نہ سنیں تو پھر اس خطاب کا کیا معنی؟ حضور سنتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. جس خوش نصیب کے نصیب میں ہوتا ہے تو وہ سماعت بھی کرتا ہے. وہ کہنے والے تو کہتے ہیں نا کہ میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. اور اس میں ایک چیز بڑی اہم میں عرض کروں کہ یہ باتیں نا عشق کی باتیں ہیں. آپ یقین کریں زیادہ نا آپ میں وقت ختم ہو رہا ہے سلسلے کا، بس آخری بات کر رہا ہوں میں کہ بہت ساری چیزیں نا عشق پہ مشتمل ہوتی ہیں. دین اسلام پورا اگر آپ دیکھیں نا تو یہ محبت پیار والا دین ہے. بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے نا پیار محبت چاہیے ہوتی ہے. وقت ہوتا ہے، دیکھیں وقت گزر جاتا ہے پھر سمجھ میں آتی ہے. اسکول سے بنک کرتے تھے، چھٹیاں کرتے تھے، گھر سے کہہ کے جا رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں، اسکول نہیں پہنچے. اب جب جوان ہو گئے، اب جب شادی ہو گئی، اب جب بچے اسکول جا رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا چھٹی نہیں کرنا، بیٹا چھٹی نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اب شعور آ گیا. لیکن وہ جو آپ نے بنک مارے تھے نا اس کا نقصان آپ ہی اٹھا رہے ہیں. تو ایسے ہی دین اسلام کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے وہ تعلیمات جو 1400 سال سے ہمیں علمی طور پہ لیگیسی کے طور پہ مل رہی ہے،
اسی کو فالو کرتے چلیں گے تو انشاءاللہ عافیت ہوگی. بڑوں کی باتیں دنیا کی ہوں یا دین کی ہوں ان میں عافیت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بڑے جو تھے نا ان کے لنک تو صحابہ سے ملتے ہیں الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہمارے جو بڑے تھے وہ تو عاشق رسول تھے، ہمارے جو بڑے تھے وہ تو اہل علم تھے، ہمارے جو بڑے تھے وہ تو امام التقیٰ والنقیٰ تھے، غوث اعظم تھے، امام اعظم تھے. سمجھیں؟ تو جب یہ افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے جھنڈے گاڑے، جن کی اچیومنٹ ہے، جن کی برکتوں سے آج دین اسلام کا جو یہ باغ ہے یہ پھل پھول رہا ہے، اس میں ان کی بھی برکتیں شامل ہیں. تو ان کو فالو کرتے چلیے اور انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی رحمتوں نعمتوں سے حصہ عطا فرمائے اور حضور کی رحمت کے حصار میں ہی ہمارا خاتمہ فرمائے. بڑھتے ہیں سلسلے کے اختتام کی طرف. دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. پر خدا کی رحمت اے عظیم مدینہ، نور محمدی سے روشن ہو تیرا سینہ. جب ساحل عرب پر پہنچے تیرا سفینہ، اس وقت سر جھکا کر للہ غبا کرینا، اس وقت سر جھکا کر للہ غبا کرینا. اس ذات مصطفیٰ سے میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا. محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جشن اللہ ہی اللہ.